وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے ہو جس کے دل میں بغض صحابہ رسول کا عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے واجب الاحترام معزز علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے عظیم قائدین مشن حق نواز سے وابستہ میرے کارکنوں وحدت امت کے عنوان پر مجھے مختصر وقت میں گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے میں بغیر تمہید کے چند معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کل ملک کے اندر وحدت کا چورن بیچنے والے بہت ہو چکے ہیں جو وحدت کے نام پر امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں کبھی کوئی کانفرنس لاہور میں ہو رہی ہے کبھی سیالکوٹ میں ہو رہی ہے اور کبھی پاکستان کے کسی اور علاقے میں اچھی بات ہے امت میں اتحاد ہونا چاہیے امت میں وحدت ہونی چاہیے اور امت کو ایک دھاگے کی لڑی میں پرونا چاہیے لیکن سوال مختصر سا اپنوں اور پرائیوں سے یہ ہے اور جو ان کی مجلس میں یا ان کی وحدت میں آتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں صرف اتنا سوچنا ہے کہ آیا امت وحدت کانفرنس بلانے والے میزبان کیا خود ان کو نبی کی امت میں مانتے ہیں جنہیں قرآن نے کنتم خیر امت کہا ہے یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آج یہ آیت ہر وحدت کانفرنس میں پڑھی جاتی ہے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو آپ جانتے ہیں مفسرین نے بحبل اللہ کا مطلب اللہ کا قرآن لیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی اس طرف اشارہ بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو طبقہ وحدت امت کے نام پر اس آیت کا سہارا لے کر امت کو بیوقوف بنا رہا ہے کیا وہ بحبل اللہ یعنی جو اللہ کا قرآن ہے کیا وہ خود اسے مانتا ہے کیا وہ بحبل اللہ کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح جبریل نبی تک لائے تھے اور نبی نے حضرت صحابہ کرام سے پڑھوایا تھا اور صحابہ کرام کو یہ قرآن دیا تھا جو طبقہ بحبل اللہ کو نہ مانے قرآن کو نہ مانے کس منہ سے امت وحدت اور وحدت امت کانفرنس کے نام سے لوگوں کو وہ جمع کر رہا ہے میں حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہاں دہرانا چاہتا ہوں کہ حضرت جنگی شہید نے فرمایا تھا کیا جس طبقے نے امت وحدت کی بات شروع کی ہے کیا اس نے ابو بکر کو مومن مان لیا ہے کیا اس طبقے نے عمر کو مومن مان لیا ہے کیا اس کے نئے پرانے لٹریچر میں کیا ان صحابہ کرام کو مومن تسلیم کر لیا ہے میں اس وحدت کانفرنس میں آنے
ابو بکر کو مومن نہیں مانا، تمہیں کس حیثیت سے امت وحدت کانفرنس کی دعوت دے رہا ہے؟ جب اس نے عمر عثمان کو مومن نہیں مانا، وہ کس حیثیت سے تمہیں اس وحدت امت کانفرنس میں دعوت دے رہا ہے؟ جس کو خدا نے سب سے بہترین امت کہا وہ صحابہ کا طبقہ ہے، جب وہ صحابہ کو امت میں شامل نہیں مانتا تو مجھے بتاؤ کہ وہ کس حیثیت سے لوگوں کو امت وحدت کا درس دے رہا ہے؟ تم جس انداز میں بھی آگے علامہ علی شیر حیدری کے روحانی بیٹے تمہارے تقیہ کی چادر کو تار تار کر کے دکھائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ تم جو چورن وحدت کے نام پر بیچنے کے لیے آئے ہو، یہ کسی دکان پر بھی انشاءاللہ چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر افسوس، اس وحدت کانفرنس میں جو بھی آتا ہے سنی طبقے سے تعلق رکھنے والا، وہ سارے جواد نقوی کے نمبر بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت نے یوں فرمایا، حضرت نے تیرا حضرت ہوگا، میرا حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور جو ان کا غلام ہے وہ ہے۔ میں اس کانفرنسوں میں آنے والے سنیوں سے اتنا کہوں گا، کیا تم نے اتنا تپڑ ہے وہاں بیٹھ کر یہ بات تو کرتے ہیں اور جی جو اہل بیت کو نہ مانے مومن نہیں ہے، جو حسین کو نہ مانے مومن نہیں ہے، جو علی کو نہ مانے، مانا ہم نے بھی مانا کہ جو ان کو نہ مانے وہ مومن، لیکن ایک بے غیرت بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ابو بکر کو نہ مانے وہ مومن نہیں، کیونکہ پتہ ہے وہ سفید ٹوپی اور سفید کپڑے پہن کر آج جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہاں امت وحدت کے لیے تم یہ فارمولہ دیتے کہ جیسے یکم 10 محرم کو یہ آل و سنت طبقہ شہادت حسین کانفرنس کرتا ہے، جواد صاحب آپ یکم محرم کو اپنے طبقے سے کہیں وہ شہادت فاروق اعظم کانفرنس کریں، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتے۔ اور سنو، یہ وحدت کانفرنس ایران میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وحدت کانفرنس آج شام عراق میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج سے 10 سال پہلے شام اور عراق میں یہ وحدت کانفرنسیں ہوتی تھی، کیوں؟ وہ وحدت کانفرنس کروا کر وہ صحابہ دشمن طبقہ سنیوں کو خاموش کروانا چاہتا تھا کہ ہم اندر سے اپنا کام کرتے رہیں اور یہ ہماری محبت اور مربت میں ہمارے خلاف میدان میں نہ آئے۔ لیکن جب یہ طبقہ شام اور عراق میں برسر اقتدار آیا تو پھر اس طبقے نے شام میں سنیت کے ساتھ جو ظلم کیا تمہارے سامنے ہے، عراق میں جو سنیت کے ساتھ ظلم کیا تمہارے سامنے ہے۔ آج ایران میں ان کی حکومت ہے، وہاں کیوں نہیں ہے تم کانفرنس کراتے؟ یہاں کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک طبقے کو خاموش کروا کر پاکستان کو شام کا بنانا چاہتے ہو، لیکن تمہاری بھول ہے یہ شام عراق نہیں بن سکتا، اس لیے شام عراق والوں کو اللہ نے حق نواز نہیں دیا تھا، پاکستان کو اللہ نے حق نواز عطا کیا ہے۔ جنہوں نے اس قوم کو پہلے سے ہی بیدار کر دیا ہے۔ آج عراق اور شام کا حال دیکھیں، وہاں یہ امت وحدت کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ صاف ستھری باتیں، آج وہ باتیں ساری کلپوں میں آ گئیں جو کتابوں میں تھیں، جس کو ہم روتے تھے یہ ان کا مذہب ہے، پھر بھی ہم کہتے تھے نحن نحکم بالظواہر اللہ اعلم بالسرائر۔ دیکھو جی ہم فتویٰ دیتے ہوئے تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ جب ایک بندہ
جس کا مذہب تقیہ ہو اور لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ اس کا اصول ہو، تو اس پر فتویٰ بھی اس کے اصول کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جب اس طبقے کے بارے میں ایک تقیہ کا عقیدہ اور مذہب ہے تو مفتیان اکرام کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فتویٰ دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو فتح الباری کے فیض الباری کے اندر مولانا انور شاہ کشمیری نے جلد اول صفحہ 110 میں لکھا ہے کہ جس نے اس طبقے سے تکفیر سے ہاتھ روکا، جن علماء نے ان پر فتویٰ نہیں دیا، وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کی کتابیں اور عقیدے کا مطالعہ نہیں کیا۔ جنہوں نے عقیدے کا مطالعہ کیا ہے ان کا قلم اس فتوے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ وحدت کے نام کا چورن انشاءاللہ ہم بیچنے نہیں دیں گے۔ امت وحدت کی بات کرتے ہوئے وہی اچھا لگتا ہے جو پہلے صحابہ کو امت میں مانے۔ کیا اس طبقے نے حسن و معاویہ کی صلح کو مان لیا؟ حضرت حسن و معاویہ کی صلح کو، جس نے امت میں تفرقے کو ختم کر کے ایک اسوہ حسنہ دیا، جو طبقہ آج تک اس معاویہ اور حسن کی صلح کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کس منہ سے آج امت کو وحدت امت کی دعوت دے رہا ہے؟ آپ ان سے پوچھو تم نے علی اور حسن اور معاویہ کی صلح کو مان لیا؟ وہ کہے گا نہیں، تو کہو بھولڑے جا پٹ۔ اب یہاں پر پھر ہمیں کس حیثیت سے تو امت میں وحدت کا درس دے رہا ہے؟ اس لیے امت وحدت وہی ہو سکتی ہے کہ جس کے عقیدے میں سب سے پہلی امت جو صحابہ کی صورت میں ہے وہ اس کو مانتا ہو، صلح حسن و معاویہ کو تسلیم کرتا ہو۔ آؤ میدان عمل میں ان قائدین کی موجودگی میں ہم نے انشاءاللہ العزیز آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے آگے اور یہ کہنا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔